السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کائنات کا سب سے پہلا معلم استاذ خود اللہ تعالی ہیں۔ فقط سوشل میڈیا پہ تصاویر لگانے سے اساتذہ کے حقوق ادا نہیں ہوتے۔ اساتذہ کی 3 صورتیں ہیں، ان 3 صورتوں کے تناظر میں ہر ایک استاذ کا الگ الگ مقام ہے۔ دنیا بھر میں 5 اکتوبر کو یوم استاذ کے نام پہ، ٹیچر ڈے کے نام پہ منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، مسجود ملائکہ بنایا، اور انسان کو وہ کچھ سکھلایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ انسان کا اشرف المخلوقات ہونا، مسجود ملائکہ ہونا اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہونا، یہ صرف اور صرف علم کی بدولت ہی ہوا۔ کائنات کے رب نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتلائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سورہ البقرہ آیت نمبر 31۔ کائنات کے خالق نے اپنی معرفت کے لیے خود تعلیم سکھلائی، خود معلم بنے۔ قرآن مجید کی سورہ رحمان کی آیت، سورۃ العلق کی آیت اور سورۃ البقرہ کی یہ آیت، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن سکھلایا، علمہ البیان۔ اور سورہ العلق میں قلم کے ذریعے علم سکھلانے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم الانسان بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو وہ کچھ سکھلایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر علیہ السلام کو معلم و مربی بنا کر کے بھیجا، شرعی علم سکھلانے کے لیے بھی، اور انبیاء کرام نے دنیا کا علم بھی بتلایا۔ آج دنیا کے بڑے فلاسفر، بڑے منطقی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، جبکہ جب سائنس نہیں تھی اس سے پہلے کائنات کے مالک نے کائنات کی حقیقت انبیاء کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دی۔ دنیا میں زراعت، صنعت اور حرفت کا علم سب سے پہلے متعارف کروانے والی جو شخصیت ہے ان کا نام آدم علیہ السلام ہے۔ دنیا میں لکھنے لکھانے کا فن، خط و کتابت سب سے پہلے متعارف کروانے والے بھی اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام ہیں۔ دنیا میں بحث، مباحثہ، مناظرہ، اس کا علم سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا۔ دنیا میں خوابوں کی تعبیر کا علم حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، بلکہ ہمارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معلم بنا کر کے بھیجا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے 3 مقامات پہ اس کا تذکرہ بھی کیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، لوگوں کو کتاب و حکمت کی وہ تعلیم دے گا۔ اور وہ بندہ کون تھا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، بعثت معلما، کہ مجھ کو معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ تو اس کائنات کے ہمارے سب سے عظیم معلم اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سلام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یوم اساتذہ بنانے والوں، صرف سوشل میڈیا پہ تصاویر شیئر کرنے سے
اپنے اپنے پسند کے استاذ کا تذکرہ کرنے سے، نام لکھنے سے اساتذہ کے حقوق ادا نہیں ہوتے، بلکہ اس کے کچھ قواعد ہیں، کچھ رول ہیں۔ تو علم الادب قبل العلم، علم سے پہلے ادب کو سیکھ لو۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو شخص چھوٹوں پہ شفقت نہیں کر سکتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو استاذ کبیر میں آتا ہے۔ کبیر دو طرح سے ہوتا ہے، ایک عمر کے لحاظ سے انسان کا بڑا ہونا، دوسرا علم، حیثیت، مرتبے کے اعتبار سے بڑا ہونا۔ تو استاذ حیثیت، علم، مرتبے کے اعتبار سے بڑا ہے، ان کا ایک مقام ہے، ان کی ایک رفعت ہے، انہی کی وجہ سے آج ہم جو کچھ ہیں وہ ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ طالب علم کو اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ ادب و احترام یہ نہیں ہے کہ استاذ کے منہ پہ استاذ کے سامنے مسکرا کر کے اپنے آپ کو پیش کرنا، ظاہر کرنا، اور جب استاذ موجود نہ ہو اس کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف باتیں کرنا، اس کا نقل اتارنا، اس کی نقل اتارنا، اس کے برے برے نام رکھنا، اور جو استاذ کام دے رہا ہے، چاہے وہ اسکول کے اندر دے رہا ہے، مدرسے کے اندر دے رہا ہے، اس میں کمی کوتاہی کرنا یا استاد کے سامنے جھوٹ بولنا۔ مثال کے طور پہ استاد اگر کسی طالب علم سے پوچھتا ہے یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا، تو وہاں پہ وہ جھوٹ استاد کے سامنے اگر بولے گا کہ میں بیمار تھا، حقیقت میں وہ بیمار نہ ہو، یا کوئی اور عذر بتلائے حالانکہ اس کا وہ عذر نہ ہو، تو یہ بھی بے ادبی میں آتا ہے۔ یا استاد جب پڑھا رہا ہو تو اس وقت وہ اپنے کسی فعلی طور پہ کسی چیز میں مشغول ہو، میسیجز کر رہا ہو، موبائل کا یوز کر رہا ہو، یا کچھ الگ سی کتاب پڑھ رہا ہو، کوئی الگ سا سبق جو اس استاد کا نہیں ہے، کوئی اور سبق یاد کر رہا ہو، تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ یا ذہنی طور پہ استاد پڑھا کچھ رہا ہے اور یہ کوئی اور سوچوں میں مگن ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اچھے طریقے کے ساتھ استاد کے سامنے خاموشی کے ساتھ بیٹھنا، اس کی بات پہ توجہ دینا اور اس کی بات کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا، یہ آداب میں آتا ہے۔ اسی طرح یہ تو دوران تعلیم ہے۔ تعلیم کے علاوہ اگر اساتذہ راستے میں کہیں مل جائیں تو ان کو سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ سکول لائف سے یا مدرسے کی لائف سے باہر چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ اپنے استاد کی غمی خوشی کا کوئی اس کو علم نہیں ہوتا، نہیں پوچھتا، استاد کو یعنی ایک مقام ہی نہیں دیتا۔ استاد اگر کہیں راستے میں مل جائے تو سلام بھی سرسری سا کرتا ہے، خوش خرم طریقے سے سلام بھی نہیں کرتا۔ بعض تو ایسے بھی ہیں جو منہ پھیر لیتے ہیں استاد کو دیکھ کے۔ تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ جن کی بدولت ہم کچھ بنے ہیں ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی افسوسناک رویے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ استاذ کی وجہ سے کوئی کسی محکمے میں چلا جاتا ہے تو اب اس کا استاذ وہاں پہ جائے تو یہ اپنے استاذ کو وہاں ذلیل و خوار کرے، وقت پہ اس کا کام نہ کرے، تو یہ بھی کوئی چیز درست نہیں ہے۔ وکلاء کو دیکھ لیں، استاد کا اگر کوئی کیس آ گیا ہے، کوئی اس کے اوپر مقدمہ ہے یا کوئی اس کا سلسلہ ہے عدالت میں، تو وہ اس کا اپنے استاد کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے۔ یا اگر اس کا اپنا استاد نہیں بھی ہے، معاشرے میں کوئی استاد ہے، استاد چاہے اپنا ہو یا نہ ہو، استاد کا ایک مقام ہے، اس کو کتنا وہاں پہ وہ ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔ میڈیکل لائف میں دیکھ لیں کہ کس طریقے کے ساتھ ان کو وہ کرنا پڑتا ہے، کوئی مقام، کوئی حیثیت نہیں دی جا رہی ہوتی۔ اسی طرح ہر شعبہ میں دیکھیں، حتیٰ کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ پچھلے دنوں جب ایک استاذ کو ہتھکڑی پہنا کر کے ہتھکڑی کی حالت میں ہی اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ تو یہ ہیں ہمارے رویے۔ اسی طرح اساتذہ اپنے حقوق کے لیے جب
کوئی احتجاج کرتے ہیں یا کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو ان پہ لاٹھی چارج وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں یہ منافی ہیں۔ یعنی ہمارا جو ہم سوشل میڈیا پہ یا ہمارے یعنی قول و فعل میں تضاد ہے، ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے۔ ہم اساتذہ کے سامنے اچھا بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، لیکن ان کی غیر موجودگی میں ان کے ساتھ ناانصافی والا برتاؤ کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر استاد سے آپ کی ملاقات ہو یا نہ ہو تو استاد کے لیے دعا کریں۔ اگر استاد کو کوئی مصیبت پہنچی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہے تو ایک کال ہی کر دیں اگر آپ جا نہیں سکتے۔ استاد کے اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، تو استاد کو فون کر کے پوچھ لیں۔ صرف آپ کی ایک کال اور ایک فون کرنے سے ان کا دل بہل جائے گا اور وہ کتنے خوش ہو جائیں گے اور وہ آپ کو دعائیں دیں گے۔ آج جس مقام پر بھی جو بھی پہنچا ہے، چاہے کوئی پولیس کا بڑا آفیسر ہو، چاہے کوئی فوج کا جرنیل ہو، چاہے کوئی بیوروکریٹس ہو، چاہے کوئی جج ہو، چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی عالم ہو، مفتی ہو، فاضل ہو، قاری ہو، ان تمام کے پیچھے اگر کسی کی محنت ہے تو وہ استاذ کی محنت ہے۔ اگر استاذ کی محنت نہ ہوتی نا تو ہماری حالت جانوروں جیسی ہوتی۔ اگر استاذ کی محنت نہ ہوتی نا تو آج معاشرے میں ہماری حالت نکارہ پتھر جیسی ہوتی۔ اگر استاذ معاشرے میں نہ ہوتا نا، ہماری حالت اور ہماری حیثیت ایک ردی کے کاغذ کے برابر ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں جو آج ہم کسی مقام پہ ہیں، اگر کوئی کسی بھی مقام پہ پہنچا ہے، کوئی بھی اس کو سٹیٹس ملا ہے، تو اس کے پیچھے اس کے استاذ کی محنت ضرور ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ دوستو، اساتذہ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے اساتذہ وہ ہیں جو آپ کو دین سکھلاتے ہیں، قرآن و حدیث اور اس کے متعلقہ علوم کے متعلق تعلیم دیتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو شرعی حدود و قیود میں رہتے ہوئے دنیا کی تعلیم آپ کو دیتے ہیں۔ تیسرے وہ ہیں جو شرعی حدود و قیود کا لحاظ نہیں رکھتے لیکن تعلیم آپ کو دیتے ہیں، یعنی وہ غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ غیر مسلم میری مراد ہے یہاں پہ وہ ہیں، یا مسلمانوں میں سے وہ جو شرعی حدود و قیود کی لحاظ نہیں رکھتے۔ یعنی جو آخری قسم ہے، اس کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کی طرف آتے ہیں، جو دینی تعلیم آپ کو دیتے ہیں، ان کا بہت مقام اور مرتبہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء بھیجے گئے نا، وہ اسی تعلیم کی ترویج کے لیے بھیجے گئے کہ معرفت الہی کی تعلیم دینا، اللہ تعالیٰ کی پہچان، توحید کی پہچان، اس کے لیے جتنے بھی پیغمبر بھیجے گئے علیہ الصلوۃ والسلام کو معلم بنا کر کے بھیجا گیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ وہ ان کو قرآن مجید کی تعلیم دے گا، اور حکمت سے مراد حدیث کی تعلیم۔ قرآن مجید میں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، معلمین کے بارے میں یہ ہے کہ جن کو علم دیا گیا ان کے درجات بلند ہوئے ہیں۔ ایمان والوں کے ساتھ ان کا ذکر کیا، ان سے مراد یہی پہلی قسم والے معلم ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہی قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، کیا اہل علم اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی یہی پہلی قسم والے یعنی دینی علم کی ترویج کرنے والے اساتذہ ہی یہاں سے مراد ہیں یا طالب علم۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا ہے۔ اور بھی بہت زیادہ فضائل ہیں، لیکن ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج معاشرہ علماء کی قدر نہیں کرتا، جبکہ یہ بھی معلم ہیں، یہ بھی استاد ہیں۔ اگر آپ کو ہر جمعے میں علماء درس و تدریس کرتے ہیں تو یہ آپ کو تعلیم ہی دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہر جنازے پہ کوئی وعظ و نصیحت کرتے ہیں تو یہ آپ کو تعلیم ہی دے رہے ہیں۔ نکاح پڑھاتے ہوئے جب خطبے میں آپ کو کوئی وعظ و نصیحت کرتے ہیں تو یہ تعلیم ہی دے رہے ہیں۔ تو یہ تو سب کے معلم ہیں، یہ ایک مخصوص گروہ کے معلم تو نہیں ہوتے۔ ہاں، ان کے ساتھ الگ خاص لگاؤ ہوتا ہے جو مدرسے میں ایک کلاس میں بیٹھ کے پڑھتا ہے، لیکن بالعموم بھی یہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں۔
تو معاشرہ ان کی قدر نہیں کرتا، قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، بس ذرا سی بات پہ ذرا سی بات کو لے کر کے اتنا زیادہ پروپیگنڈا علماء کے خلاف کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے لولا العلماء لکان الناس کالبہائم، اگر یہ علماء نہ ہوتے تو لوگوں کی حالت جانوروں جیسی ہوتی۔ بہت معنی خیز یہ جملہ ہے۔ کیوں؟ اگر علماء نہ ہوتے نا تو جس طرح جانوروں کو پتہ نہیں ہوتا اچھے برے کی تمیز، صحیح غلط کی تمیز، ان کو کوئی شعور نہیں ہوتا، تو یہ عقل و شعور، یہ تمیز انسانوں کی بنا ہوتی۔ انسانوں کو اگر کسی نے شعور دیا، اچھے برے کی تمیز بتلائی، تو یہ علماء ہی ہیں۔ اور کیوں نہ ہوتے؟ چونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے ورثہ ہیں، اور کوئی بھی نبی کسی جائیداد چھوڑ کر کے نہیں گیا ہوتا کہ اس کے وارث ہوتے ہیں، بلکہ علم، نبیوں نے جو علم دیا، جو تعلیم دی، وہ میراث نبوت اگر کسی کو ملی ہے تو وہ علماء کے حصے میں آئی ہے۔ یہ جو پہلا گروہ ہے اساتذہ کا، ان کو ملی ہے۔ دوسرے اساتذہ وہ ہیں کہ جو شرعی حدود و قیود میں رہ کر تعلیم دیتے ہیں، ان کا بھی ایک اپنا مقام ہے، ان کو بھی ادب و احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔